بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 187 میں باب العطاس والتثاؤب فصل ثانی سے حدیث نمبر 4734 سے لے کر 4739 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن انس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو تاجدار انبیاء نے ان میں سے ایک آدمی کو چھینک کا جواب دیا اور دوسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا. جس آدمی کی چھینک کا جواب نہیں دیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس آدمی کو تو جواب دیا ہے لیکن مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تاجدار کائنات نے فرمایا اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تھی، یعنی الحمدللہ کہا تھا، مگر تو نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کی. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھینکنے والا اگر الحمدللہ نہ کہے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے. فشمت یہ تشمیت سے ہے. چھینکنے والا جب الحمدللہ کہتا ہے اور اس کے جواب میں کوئی شخص یرحمک اللہ کہتا ہے تو اس جواب کو تشمیت کہتے ہیں. تاجدار انبیاء نے اس شخص کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا جس نے الحمدللہ کہہ دیا تھا، اور جس نے نہیں کہا تھا اس کو جواب نہیں دیا. اس نے شکایت کی. اسی شکایت اور اس کے جواب کا بیان اس حدیث مقدسہ میں مذکور ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه وان لم يحمد الله فلا تشمتوه. اور رواه مسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دو، یعنی یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ اللہ کی حمد نہ کرے تو اس کو جواب نہ دو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن سلمة بن الاکوع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس اخرى فقال الرجل مزكوم. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي انه قال له في الثالثة انه مزكوم.
حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء کو اس شخص کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے سنا جو اس وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر جب اس کو دوسری چھینک آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور ترمذی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے اس شخص کو تیسری مرتبہ چھینکنے پر یہ فرمایا کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مذکوم شخص کی چھینک کا جواب دینا لازم نہیں ہے، یعنی جس شخص کو نزلہ یا زکام ہوا ہو اس کی چھینک کا جواب دینا لازم نہیں ہے۔ علماء و فقہا لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جواب دے، دوسری دفعہ جواب دے، تیسری دفعہ تک جواب دے سکتا ہے، اس سے زیادہ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلی دفعہ پہ ہی اکتفا کرنا چاہے تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد مقدس فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان اس میں گھس جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جب جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے، تو تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ رکھنے سے شیطان اندر داخل نہیں ہوتا، چونکہ یہ غفلت کی علامت ہے، تو اس فرصت کو غنیمت جان کر شیطان اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے وساوس داخل کرتا ہے۔ ہاتھ رکھنے سے پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس باب کی فصل ثانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بيده او ثوبه وغض بها صوته، رواہ الترمذی و ابو داود وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم جب چھینکتے تو اپنے چہرہ مقدسہ کو اپنے ہاتھوں یا اپنے کسی کپڑے سے ڈھانک لیتے تھے اور اپنی چھینک کی آواز کو پست کر لیا کرتے تھے۔ اس روایت کو ترمذی اور ابو داود نے نقل کیا ہے، نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اس حدیث مقدسہ میں چھینک کے وقت منہ ڈھانک کر آواز کو پست کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا ہے، چھینکنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ منہ اور چہرے کو آدمی ڈھانپ لے تاکہ خراب شکل نظر نہ آئے، اور آواز جتنی کم ہو سکے اتنی کم کی جائے۔
بعض آدمی بڑے اخلاص سے آواز میں اتنا بڑا دھماکہ پیدا کرتے ہیں کہ پاس والے ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ بھی عینی ہی ایک دفعہ کہیں جانے کا ذکر ہوا تو ایک آدمی نے اتنے زور سے چھینک ماری کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک بلند آواز جانے لگی اور لوگ دیکھنے لگ جاتے تھے کہ شاید کوئی واقعہ ہوا ہے، اور وہ آدمی شاید مزکوم تھا اور بار بار چھینک رہا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ایوب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ علی کل حال ولیقل الذی یرد علیہ یرحمک اللہ ولیقل هو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد مقدس فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو چاہیے کہ وہ یوں کہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور جو شخص اس کا جواب دے اس کو کچھ یوں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ رب العزت تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر چھینکنے والے کو اس کا جواب کچھ یوں دینا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ رب العزت تمہیں ہدایت بخشے اور تمہارے دل یا تمہارے احوال کو درست فرمائے۔ یہ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار کائنات حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے چھینک مارنے والے اور اس کا جواب کس طرح دینا ہے، یعنی چھینکنے والا کیا کہے، پھر آگے سے جواب دینے والا کیا کہے، اور پھر دوبارہ سے چھینکنے والا اس جواب دینے والے کو کیا جواب دے، ان تینوں باتوں کی طرف تاجدار انبیاء نے اس حدیث مقدسہ میں اشارہ فرمایا ہے۔